وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی 91 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور تم اللہ تعالی سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے معاہدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد تم ان کو توڑ مت ڈالو، اور پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ یعنی ضامن بنا چکے ہو۔ یقینی بات ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ جو عہد شریعت کے خلاف ہو وہ پورا کرنا نہیں ہے، باقی اللہ کا عہد، بندوں کا عہد پورا کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کو پورا کرنا بندے کے لیے ضروری، جیسے ایک اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، حرام سے بچنا۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس سلسلے میں جو معاہدہ ہوا ہو ان کو بھی پورا کرو۔ ایسے عہد انسان اپنی زبان سے بول کر کے یا لکھ کر کے جس کام کی ذمہ داری لیتا ہے، جواب داری لیتا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ کبھی تو اس پر قسم کھا کر کے ذمہ داری قبول کرتے ہیں، کبھی قسم کھائے بغیر ذمہ داری قبول کرتے ہیں، کبھی کسی کام کے کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، کبھی کسی کام کو نہ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ تو یہ عہد کو، جواب داری، ذمہ داری کو نبھانا بہت ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں قیامت کے دن ان کی پیٹھ پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جو پورے قیامت کے میدان میں ان کی رسوائی کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قسم کھا کر کے جس کام کو کرنے کا وعدہ کیا ہو وہ کام بھی کرنا چاہیے۔ قسم کھا کر کے وعدہ کیا تو اس کے خلاف کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ جب تم نے قسم کھائی اللہ کے نام کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ضامن بنا دیا، اسی لیے اب اللہ کا نام تم نے استعمال کیا ہے تو پھر اس کام کو، اس عہد کو ضرور بے ضرور پورا کرو۔ تم وعدہ پورا کرو گے، وعدے کے خلاف کرو گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وعدہ صحیح سچا پورا کرو گے ثواب ملے گا، اور وعدے کی خلاف ورزی کرو گے گناہ ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور قسم توڑنے میں تم اس عورت جیسے مت بن جانا جو اپنے سوت کو محنت کر کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی، کہ تم اپنی قسموں کو توڑ کر آپس میں فساد ڈالنے کا بہانہ ذریعہ بنانے لگو، اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے لگے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارا امتحان لے رہے ہیں، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس کی پوری حقیقت کھول دیں گے۔ ایک عورت تھی مکہ کے اندر، پاگل جیسی عورت تھی۔ اس عورت کا کام یہ تھا کہ بہت محنت کر کے سوتر تیار کرتی تھی، صبح سے دوپہر تک محنت کرے اور دوپہر کے بعد بیٹھ کر کے پورے سوت کے دھاگے کے سوتر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ صبح سے دوپہر محنت کی اور دوپہر کے بعد اس کو توڑ کر کے ختم کر دیا۔ بس تم بھی ایسا مت کرو، قسم کھائی، صحیح قسم کھائی اور کسی کام کے لیے ارادہ کیا، وعدہ کیا، عزم کیا، پھر تم قسم توڑ ڈالو اور آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو۔ اب اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا کوئی دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے اور عہد وعدہ قسم کو توڑ ڈالتا ہے، تو جھوٹی قسم کھا کر کے یا کھائی ہوئی قسم کو توڑ کر کے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی فکر مت کرو۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے، بعض مرتبہ صحیح قسم کھا کر توڑ دیتا ہے دنیا کے فائدے کے لیے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک جماعت سے، ایک پارٹی سے، ایک قوم سے تم نے معاہدہ کیا، پکا آپس میں کانٹریکٹ کیا، پھر تم کو پتہ چلا کہ ان کی تعداد، ان کی سنکھیا کم ہے، یہ لوگ کمزور ہیں، ان کے پاس مال اور دولت بھی کم ہے، دوسری جماعت کے پاس، پارٹی کے پاس مال زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس افراد اور مین پاور بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، تو اب تم کوئی شرعی ریزن نہیں، شرعی وجہ نہیں، شرعی کارن نہیں، پہلی جماعت سے، پہلی پارٹی سے جو تم نے معاہدہ کیا تھا وہ تم نے توڑ ڈالا، اور توڑ کر کے کمزور جماعت کو چھوڑ دیا، کم پیسے والوں کو چھوڑ دیا، اور دوسری طاقت والی جماعت، زیادہ پیسے والی جماعت، زیادہ طاقت والی قوم کے ساتھ تم نے نیا معاہدہ، نیا کانٹریکٹ کر لیا۔ تو پہلی جماعت سے معاہدہ توڑنے کی وجہ صرف دنیاوی فائدہ، نئی جماعت کے ساتھ نیا معاہدہ کرنے کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ، تو محض اس دنیا کے فائدے کے خاطر تم کسی کے ساتھ معاہدہ مت توڑو۔ نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، فائدہ پہنچانا اللہ کے قبضے میں ہے، نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آج دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، ایک آدمی کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے، سودا چل رہا ہے، اب دوسرا زیادہ پیسے والا آ گیا تو آدمی فوراً پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے۔ پہلے ایک پارٹی میں ہوا، پھر وہاں دیکھا کہ کچھ ہے نہیں رہا ہے
تو فوراً دوسری پارٹی کے اندر کود گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ جو صحیح معاہدہ ہو، شریعت کے مطابق معاہدہ ہو، تو اس کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے توڑنا نہیں چاہیے. ہاں، اگر کوئی معاہدہ وعدہ شریعت کے خلاف ہو تو اس کو توڑ دینا واجب اور ضروری ہے. اور اللہ تعالی مسلمانوں کا امتحان لے رہے ہیں. کیسے امتحان ہو رہا ہے، کیسے پریکشا ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے نفس کی غرض کے لیے، اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے، اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنی خواہش کے لیے عہد کو توڑ ڈالتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے عہد کو نبھاتا ہے. کہ انسان اپنے نفسانی جذبات کو قربان کرتا ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، یا یہ کہ نفسانی جذبات اور خواہش کو پورا کر کے اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. ہماری دینداری کا امتحان صحیح معاملات میں ہوتا ہے، صحیح معاہدے میں ہوتا ہے، وعدے کو نبھانے کے اندر ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جس چیز کے اندر انسان آپس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں، وہ سب کو سب اللہ تعالیٰ جو ہے کھول دیں گے. حق والوں کا حق کھلے گا، باطل والوں کا باطل کھلے گا. حق والوں کو جنت ملے گی، باطل والوں کو سزا ملے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو ایک دین کے ماننے والی امت بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، جس کو چاہتے اس کو ہدایت کا راستہ سمجھاتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو صحیح راستے پر پہنچاتے ہیں. اور جو کام تم لوگ کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، مصلحت ہے. اللہ نے جنت بنائی، جنت کے لیے یہ دنیا میں ایمان والوں کو ایمان دیا. جہنم بنائی اور جہنم کے لیے جو ہے دنیا میں بے ایمان انسان رکھے کہ جو ضد اور ہٹ درمی میں ایمان کو قبول کرتے نہیں ہیں. تم جو کام بھی دنیا میں کرتے ہو قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، ضرور پوچھ ہوگی. اسی لیے دنیا میں ہر کام سوچ سمجھ کر کے کرو. یوں سوچو کوئی بھی کام کرو، کوئی بھی بات کرو کہ اس کام اور بات کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سوچ کر کے کام کرو، بات کرو. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو خلاف کر کے آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ کہ کسی کا قدم جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے، اور ایسی صورت میں تم کو بڑا عذاب ہوگا. جب تم قسم کھاؤ گے اور کسی سے معاہدہ کرو گے، اور خاص طور پر نان مسلم سے، غیر مسلم سے قسم کھا کے وعدہ کرو، معاہدہ کرو، کانٹریکٹ کرو، پھر اس کے خلاف کرو، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی. مسلمان بدنام ہوگا، اسلام سے لوگ دور ہوں گے، جس کی وجہ سے تم کو اللہ کے دین سے، اسلام سے روکنے کا گناہ ہوگا.
اسی طرح بعض لوگ قسم کھاتے وقت ہی اس کو پورا نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، صرف سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ تم کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی قسم توڑنے کا گناہ کریں گے اور اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ تو بعض مرتبہ انسان قسم کھاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے، کانٹریکٹ کرتا ہے، اسی وقت پر دل میں ارادہ ہوتا ہے پورا نہیں کریں گے۔ یہ تو صرف سامنے والوں کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہے جس کے نتیجے کے اندر آدمی ایمان سے محروم ہو جاوے، اس کا خطرہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کے خلاف کر کے اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل نہ کرو۔ اگر تم حقیقت کو سمجھو تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر اور ثواب تمہارے لیے ہیں وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے قسم کھائی اور تم نے کوئی معاہدہ کیا تو صرف دنیا کے فائدے کے لیے تم اس کو مت توڑو، اس لیے کہ دنیا کا فائدہ، دنیا کے روپیے کتنے ہی زیادہ ہو لیکن آخرت کے مقابلے کے اندر بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی کسی جگہ 2 روپے زیادہ ملتے ہیں تو معاہدہ توڑ ڈالتا ہے، وعدہ توڑ ڈالتا ہے، قسم توڑ ڈالتا ہے۔ لہذا صرف دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی راحت کے لیے آخرت کا نقصان مت کرو۔ جس کام کا پورا کرنا کسی آدمی کے ذمے ضروری ہو وہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ رشوت یہ بھی حرام ہے۔ رشوت کس کو کہتے ہیں؟ لانچ، رشوت کس کو کہتے ہیں؟ جس کام کا کرنا انسان کے ذمے ضروری ہوتا ہے، ڈیوٹی میں ہوتا ہے، اس کام کے کرنے کے لیے کسی سے بدلہ مانگو، یہ رشوت ہے۔ جس کام کا چھوڑنا ہمارے ذمے ضروری ہے اس کو چھوڑنے کے لیے بدلہ مانگو، پیسے مانگو، یہ رشوت ہے اور حرام ہے۔ اب دیکھو بہت سے لوگ نوکری کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کو پگار ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو اس کے لیے یہ عہد ہے کہ تنخواہ لے کر کے کام کرنے کا، لیکن وہ کام کرنے کے لیے لوگوں کے پاس لانچ، رشوت مانگے، بدلہ مانگے، اور جب تک وہ رشوت پیسے نہ دے وہاں تک کام تو ٹالتا رہتا ہو، چکر پہ چڑھاتا رہتا ہو، تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑا، رشوت لی اور اس نے حرام کام کیا۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہے، رشوت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو دنیا کے فائدے کے لیے قسم توڑنا، اللہ کے عہد کو توڑنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ صحیح قسم نبھاؤ، صحیح عہد نبھاؤ، اللہ کے یہاں جو ثواب ملے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور صبر سے کام کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا بدلہ ہم ضرور دیں گے۔ صبر سے کام کرنے والوں کو جو بہترین کام وہ کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔
بہترین کام دینی کام ہیں، جن میں حالات آتے ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر تم کو رشوت کے ذریعے پیسے ملے، وہ پیسے ختم ہو جائیں گے۔ رشوت کے ذریعے بدلہ ملا، ختم ہو جائے گا۔ رشوت کے ذریعے پراپرٹی ملی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور رشوت سے بچ کر صحیح طریقے سے جو تم کام کرو گے، اس پر جو ثواب ملے گا وہ انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا، جنت میں ملے گا۔ دوسری ایک بات اس آیت کی روشنی میں سمجھو، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باقا، یہ ما عام ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر جو مال ہے، سامان ہے، پراپرٹی ہے، دولت ہے، وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ دنیا میں خوشی آئی، ختم ہونے والی۔ دنیا میں غم آیا، ختم ہونے والا۔ دنیا میں رنج، الجھن، ٹینشن آیا، ختم ہونے والا۔ دنیا میں راحت آئی، ختم ہونے والی۔ دنیا میں بیماری آئی، ختم ہونے والی۔ دنیا میں تندرستی آئی، ختم ہونے والی۔ دنیا میں جوانی ملی، ختم ہونے والی۔ دنیا میں نفع ملا، ختم ہونے والا۔ دنیا میں نقصان ہوا، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں کسی سے دوستی ہوئی، ختم ہونے والی۔ دنیا میں دشمنی ہوئی، ختم ہونے والی۔ دنیا میں عہدہ ملا، ختم ہونے والا۔ اب یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہے، لیکن دنیا میں راحت لینے کے لیے، مال لینے کے لیے، عہدہ لینے کے لیے، دولت لینے کے لیے اگر غلط کام کیا، قسم کو توڑا، رشوت لی، معاہدہ توڑا، اللہ کو ناراض کیا، شریعت کے خلاف کام کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں وبال ہوگا، سزا ہوگی۔ تو دنیا کا مال، دولت، راحت، عہدہ، عزت، سب چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ اس ختم ہونے والی چیز کے لیے گناہ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باقا، یہ آیت لکھ کر کے اپنی پیسوں کے پاکٹ میں، کباٹ میں، تجوری میں رکھو، تو کبھی پیسوں میں، دولت میں کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ برکت رہے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس مرد یا عورت نے مومن ہونے کی حالت میں نیک کام کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین کاموں کے مطابق ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ ایمان لایا، نیک کام کیے تو آخرت میں تو مزیدار زندگی ملے گی، دنیا میں بھی مزیدار زندگی ملے گی۔ سامان کم ہونے کے باوجود قناعت اور اطمینان کی وجہ سے بڑی مزیدار زندگی گزرے گی، اور دنیا کی مصیبت میں انسان آخرت کے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی پاکیزہ زندگی، پر لطف مزیدار زندگی، آخرت کی مزیدار زندگی ایمان اور نیک کام کی برکت سے ہے۔ جو آدمی نیک کام کرے گا، اچھی زندگی گزارے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس کو فقیری، برے حالات پیش نہیں آئیں گے، اور اگر کبھی غریبی آئی بھی تو وہ پریشان نہیں ہوگا، قناعت کرے گا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں بہت خوش ہوں، اور دنیا کے اندر جو مجھے تنگی، بیماری آئی، اس پر آخرت میں مجھے ثواب ملنے والا ہے۔ اس بات کے یقین کی وجہ سے دنیا کی تکلیف بھی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے، اور جو بے ایمان ہیں اس کو دنیا میں تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو وہ عقل کا پاگل ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، آپگھات کرتا ہے، اور اگر کروڑ پتی بھی بن گیا دنیا میں تو لالچ کی وجہ سے کبھی چین نہیں ملتا اس کو زندگی کے اندر۔ تو ایمان والا
نیک کام کرنے والا اگر دنیا میں تکلیف آئے گی، تنگی آئے گی، برا حال آئے گا تو ابھی خوش ہوگا کہ اطمینان سے رہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر، مصیبت پر مجھے ثواب دیں گے۔ غریبی آئے گی تو ابھی قناعت کر کے زندگی گزارے گا۔ اور مومن کو اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ اس تکلیف کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے راحت رکھی ہے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے راحت رکھی ہے، سکون رکھا ہے، چین رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں ہوتی، ہر تکلیف کے بعد راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، چین ہوا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی تکلیف پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں راحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، اطمینان والی زندگی اللہ آپ کو اور مجھ کو نصیب فرماوے۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی تکلیف آ جاوے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مصیبت آ جاوے تو یقین رکھنا چاہیے کہ اس مصیبت کے بعد ضرور راحت آنے والی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ راحت ہے، ہر تنگی کے بعد راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، راحت میں رکھے، اطمینان کے حال میں رکھے، اور خوشحالی کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، اور بہت اچھے حالات میں رکھے۔ مومن اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کو خوش کر کے زندگی گزارے تو سب چیزیں انشاءاللہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دنیا کی تکلیف ہمیشہ نہیں ہے، دنیا کی راحت بھی ہمیشہ نہیں ہے، اصل چیز آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی راحت حاصل کرنے کی کوشش کرو، آخرت کی تکلیف سے بچنے کی کوشش کرو، یہی مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔